اب کوئی آتا ہے اور کہتا ہے صاحب میں ایک تیسری عید کو اس دن میں ایڈ کر رہا ہوں، جو میرے نبی نے دین دیا اس میں 2 ہی عید تھی۔ بخاری کی صحیح بخاری اٹھاؤ کتاب العیدین آپ کو ملے گا، صحیح مسلم اٹھاؤ کتاب العیدین ملے گا، عید الفطر کی نماز کا طریقہ ملے گا، عید الاضحیٰ کے مسائل ملیں گے، ترمذی شریف اٹھاؤ کتاب العیدین ملے گا، عیدین کا چیپٹر ملے گا، ابن ماجہ اٹھاؤ عیدین کا چیپٹر۔ مجھے کوئی ایک حدیث کی کتاب لا کے دے دو جس میں عید میلاد النبی کا کوئی چیپٹر موجود ہو میرے بھائی، نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ اس دین کا پارٹ ہے ہی نہیں ہے جو دین میرے نبی پر مکمل ہوا تھا۔ تو جب صحابہ سے بڑا نبی کو کوئی چاہنے والا نہیں، اور میرے نبی کی حیات میں بھی اور میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام کی زندگی میں ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا رہا۔ کوئی ایک ثبوت لا کے دے دو کسی صحابی نے جلوس نکالا ہو، کسی صحابی کے چھت پر یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا ہو، کسی صحابی نے نعرے لگائے ہوں اس مہینے میں، اور کسی صحابی نے اس مہینے میں اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منایا ہو۔ اگر صحابہ نے نہیں منایا تو کیا ہم اور آپ ان سے بڑے محب رسول ہو گئے، ان سے بڑے رسول کے چاہنے والے ہو گئے، ان سے بڑے رسول سے محبت کرنے والے ہو گئے؟ بدعت کرنے والے سے اس بات کی امید بہت کم ہوتی ہے کہ وہ توبہ کرے گا۔ بھئی یہ جتنا جلوس نکل رہا ہے، جھنڈی لگ رہی ہے، عید میلاد النبی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آپ سمجھاتے چلے جائیں بھینس کے آگے بین بجائیے، بھینس کھڑی پگرائے گی۔ لوگوں کو یہ لگے گا صاحب یہ تو گستاخ ہے، یہ رسول کو مانتا نہیں۔ میں مانتا ہوں۔ سال بھر جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے نا، وہ بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ کو صبح صبح کرتا پیجامہ پہن کے، خوشبو لگا کر کے، سر پہ ٹوپی لگا کر کے سچا پکا مسلمان بن کے نکلے، صاحب میں رسول سے محبت کرنے والا ہوں۔ دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے اس کے دماغ میں یہ شیطان کا ایک شارٹ کٹ بٹھا دیا گیا کہ تجھے رسول کی محبت چاہیے، بڑا آسان طریقہ ہے، سال کے 11 مہینے تو رسول سے کوئی ناطہ مت رکھ، ایک ٹائم کی نماز تو مت پڑھ، ہاں ربیع الاول کا مہینہ آئے اور 12 تاریخ آئے تو جلوس میں آگے آگے رہنا، بس ثابت ہو جائے گا، پروف ہو جائے گا کہ تجھے رسول سے بڑی محبت ہے۔ ویڈیو آیا صاحب، بڑے بڑے علماء ہیں، لمبی لمبی داڑھی ہے، قطب مینار کی جیسی ٹوپی ہے، سب مل کر کے کوئی بڑا سا کیک کاٹ رہے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لکھا ہے اس کیک پر، مدینہ گنبد خضرا کی تصویر بنی ہے، وہ کیک کاٹا جا رہا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ چل رہا ہے، جسے ہم اور آپ ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مہینہ اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اکثر مورخین اور سیرت نگاروں کے مطابق اسی مہینے کی 9 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا، مدینہ پہنچے آپ۔ گویا ہمارے نبی کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ بڑا اہم مہینہ تھا، بڑا امپورٹنٹ مہینہ تھا۔ آج امت کی ایک بڑی تعداد ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی محبت رسول کے جذبے کے ساتھ ہم اس جذبے اور اس انٹینشن پر سوال نہیں اٹھا رہے۔ انٹینشن غلط نہیں ہے، مقصد غلط نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ رسول کی محبت کا حصول۔ جذبہ کیا ہے؟ کہ ہمیں رسول سے محبت ہے۔ اس جذبے کے تحت امت کی ایک بڑی تعداد ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی بہت ساری چیزیں کرتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے مکانوں پہ جھنڈا لگا لیتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جھنڈے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی بائکوں پہ، اپنی کاروں پہ، اپنی گاڑیوں میں اسٹیکر لگا لیتے ہیں، جھنڈیاں لگا لیتے ہیں نبی کی پیدائش کی خوشی کے نام پہ۔ پھر جب 12 تاریخ آتی ہے تو پورا ایک تہوار منایا جاتا ہے، ایک عید منائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگر اس کو ایموشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، اگر جذباتی چشمے سے دیکھا جائے تو بات تو صحیح لگ رہی ہے۔ دنیا کی تمام قومیں اپنے اپنے بڑوں کی پیدائش کا جشن مناتی ہیں، اور ہم مسلمانوں کی نظر میں اللہ کے بندوں میں اگر سب سے بڑا کوئی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم کیوں نہ منائیں اپنے نبی کی پیدائش کا جشن؟ ہم کیوں نہ منائیں اس دن عید؟ ایموشنل اگر اینگل سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ یار بات تو صحیح ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اور آپ جو اپنے آپ کو کتاب و سنت پر چلنے والا بتاتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ نہیں صاحب ہم یہ عید نہیں مناتے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پر کاؤنٹر کوسچن آئے گا کہ کیوں نہیں مناتے آپ؟ ہم نہیں مناتے اس لیے ہمیں گستاخ رسول بھی کہا جاتا ہے، ہم پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے صاحب یہ اپنے بچے کے پیدا ہونے پر تو خوشی مناتے ہیں اور انہیں رسول سے محبت نہیں ہے، رسول کی پیدائش پر یہ کوئی خوشی نہیں مناتے۔ تو آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان یہی ہے کہ ہم عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے ہیں۔ دیکھیے اسلام یہ انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ اسلامی شریعت، اسلامک لا، اسلامی قانون یہ مین میڈ نہیں ہے، انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ میڈ بائی اللہ ہے، یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور یہ فکس قانون ہے، یہ چینجیبل نہیں ہے، یہ اپ گریڈیبل نہیں ہے کہ دور آیا تو اس کو اپ گریڈ کرتے چلے جاؤ۔ اسلام فکس ہے، اسلام کے اصول فکس ہیں، زمانے اور حالات کے تحت اجتہادات ہوں گے،
نئے نئے جب مسائل پیدا ہوں گے تو ہم غور کریں گے قرآن و حدیث پر، اس میں سے ہم مسئلے کا حل نکالیں گے. لیکن دور اور حالات کے تحت ہم قرآن کو بدل نہیں دیں گے، حدیث کو بدل نہیں. قرآن وہی رہے گا، حدیث وہی رہے گی. جو دو آتھینٹک سورسز ہیں شریعت کے، قرآن اور حدیث، یہ اپنی جگہ ایز اٹ از برقرار رہیں گے. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ دین مکمل ہے. اور یہ دین کب مکمل ہوا؟ یہ 1400 سال پہلے مکمل ہوا، جب اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کا آخری حج اور پہلا حج کر رہے تھے. وہی آپ کا پہلا حج بھی تھا اور وہی آپ کا آخری حج بھی تھا، جسے ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی. قرآن کی آیت اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے بندو، میں نے اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. اب دین تمہارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، دین تمہارا مکمل ہو چکا ہے، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام بھی کر دیا. میں نے سب سے بڑی نعمت تم کو دے دی، اسلام کی نعمت تم کو دے دی. اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں، معاف کیجیے گا. دولت، شہرت، عزت، گھر، مکان، مال، اولاد، اس نعمت کے آگے سب قربان ہے میرے بھائی. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کی نعمت. جب دنیا میں کبھی آپ کو بہت پرابلمز محسوس ہو، بڑی ٹینشن محسوس ہو، زمانے میں بڑی مصیبتیں اور آزمائشیں آپ کے اوپر آئے نا، تو یہ سوچ کے اپنے دل کو تسلی دے دینا کہ اے اللہ، کچھ نہیں ملا، کم سے کم ایمان تو ہے ہمارے پاس. یہ اسلام کی نعمت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے اس کو کہا کہ میں نے اسلام دے کر I have completed، میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. یہ میری لاسٹ اور آخری نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اور شاید دنیا میں ہمیں اس نعمت کا احساس نہ ہو، لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، وہاں ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے اسلام کی نعمت سے ہم کو نوازا، تو نے ہدایت کی نعمت سے ہم کو نوازا. اگر تو نے ہدایت نہ دی ہوتی، اے اللہ ہماری اوقات نہیں تھی کہ ہم ہدایت پا سکتے. اسی ملک میں، اسی شہر میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں پتھر کے بت کے آگے سجدے کر رہے ہیں، ہاتھی کی تصویر بنا کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، چوہے کی تصویر بنا کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہیں، گائے کا گوبر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. اس ملک میں بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے ڈگری یافتہ جج ہیں، وکیل ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ کریشن کی عبادت کر رہے ہیں. ان لاکھوں لوگوں کے بیچ میں اللہ نے آپ کو یہ عزت دی کہ آپ کریٹر کی عبادت کر رہے ہیں، آپ توحید پر ہیں، آپ اسلام پر ہیں. اس نعمت کی قدر کرو میرے بھائیو. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت نازل ہوئی کب؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، نبی کی زندگی کا آخری حج. نبی کا انتقال ہوتا ہے ربیع الاول میں، اور حج کب ہو رہا ہے؟ ذی الحجہ میں. ذی الحجہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ محرم. پھر کون؟ سفر. اور 12 ربیع الاول کو انتقال ہوا. 2.5 مہینہ پہلے یہ آیت نازل ہوتی ہے. دین مکمل ہو گیا. اللہ اعلان کر رہا ہے دین مکمل ہو گیا. اب کوئی آتا ہے اور کہتا ہے صاحب میں ایک تیسری عید کو اس دین میں ایڈ کر رہا ہوں. جو میرے نبی نے دین دیا اس میں 2 ہی عید تھی. بخاری کی صحیح بخاری اٹھاؤ، کتاب العیدین آپ کو ملے گا. صحیح مسلم اٹھاؤ، کتاب العیدین ملے گا. عید الفطر کی نماز کا طریقہ ملے گا، عید الاضحیٰ کے مسائل ملیں گے. ترمذی شریف اٹھاؤ، کتاب العیدین ملے گا، عیدین کا چیپٹر ملے گا. ابن ماجہ اٹھاؤ، عیدین کا چیپٹر. مجھے کوئی ایک حدیث کی کتاب لا کے دے دو جس میں عید میلاد النبی کا کوئی چیپٹر موجود ہو میرے بھائی. نہیں ملے گا آپ کو. یہ اس دین کا پارٹ ہے ہی نہیں ہے جو دین میرے نبی پر مکمل ہوا تھا. آپ کو ایموشنلی اچھا لگ رہا ہے، جلوس نکل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے صاحب یہ جو جلوس نکلتا ہے نا، ہمیں غیر مسلموں پر ہمیں ایک پاور کا احساس ہوتا ہے. وارے مسلمان، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. تو بدعات اور خرافات کے ذریعے اپنا پاور دکھا رہا ہے. تجھے بڑا پاور دکھانے کا شوق ہے تو
मुअज्जिन सदाएं देता है फजर की अजान में, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। वो पावर दिखाने की जगह थी कि सारी दुनिया के करोड़ों मुसलमान, दुनिया खाबे खरगोश के मजे लूटती रहे, मुसलमान सुबह उठ करके फजर की नमाज में जमात से आकर के हाजिरी देता है। ये है आपका पावर। आप साहब जुलूस निकाल के पावर दिखा रहे हैं। मुहर्रम का महीना आता, ताजिया निकाल के आप पावर दिखा रहे हैं। आप बिदात के जरिए पावर दिखा रहे हैं। मेरे नबी ने, मेरे नबी के सहाबा ने इस्लाम के जरिए अपना पावर दिखाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे, और जब आपने मदीना पहुंचने के बाद जब उम्रा करने के लिए आप अपने सहाबा के साथ मक्का आए सन 7 हिजरी में, सन 6 हिजरी में जब आप निकले तो काफिरों ने रोक दिया, सुलह हुदैबिया हुई। फिर नेक्स्ट ईयर सन 7 हिजरी में जब अल्लाह के नबी उम्रा करने आए तो मदीना की आबो हवा की जो है वो सहाबे किराम को रास नहीं आई थी। तो उम्रा करने गए तो सहाबे किराम बीमार पड़ गए, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, बीमार हो गए। तो अब जब बीमार हुए तो तवाफ करने के दौरान सहाबे किराम कमजोरी महसूस कर रहे थे। अल्लाह के नबी ने कहा एक काम करो, 7 चक्कर होते हैं तवाफ में, इन 7 चक्करों में शुरू के 3 चक्करों में रमल करो। रमल का मतलब छोटे छोटे कदम बना के जल्दी जल्दी दौड़ो। क्यों? ताकि काफिरों को यह एहसास हो जाए कि हम मदीना जाने के बाद कमजोर नहीं हुए, हमारे पास अभी भी उतनी ही ताकत और एनर्जी है। सहाबे किराम बीमार थे, बुखार था उन्हें, क्लाइमेट चेंज का असर था उनकी बॉडी पर, मगर नबी ने कहा कि अब तुम्हें तवाफ करना है तो शुरू के 3 चक्करों में रमल करना है। और जब हजरत उमर फारूक का दौर आया और मक्के से और खाने काबा के पास से जितने मुशरिक थे सब चले गए, खत्म हो गए मुशरिक मक्का से, जज़ीरतुल अरब से, तो हजरत उमर ने बड़ी पॉइंट की बात कही थी। हजरत उमर ने कहा था मालना वली रमल, अब हमें रमल करने की क्या जरूरत है, अब तो मक्के में कोई काफिर नहीं है, किसी को पावर नहीं दिखाना है। मगर यह काम चूंकि नबी ने कर दिया है और नबी का किया हुआ काम ये लॉ होता है, ये कानून होता है, ये शरीयत का हिस्सा होता है, इसलिए अब ता कयामत हमें ये रमल करना है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो सहाबा ने तो सुन्नत के जरिए पावर दिखाया था, आज का मुसलमान बिदअत के जरिए पावर दिखा रहा है, कह रहा है साहब जुलूस के जरिए पावर दिखा रहे हैं। हम इसलिए ये ईद नहीं मनाते हैं क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका है और ये दीन 1400 साल पहले मुकम्मल हुआ है। और एक बड़ी गोल्डन बात आपके सामने कहने जा रहा हूं, हो सके तो इस बात को अपने दिमाग के किसी कोने में नोट कर लीजिए। यह बात कहने वाले कौन है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मालिक कौन है? इमाम मालिक वो हस्ती है, प्यारे नबी के इंतकाल के तकरीबन 90 साल के बाद पैदा हुए मदीना में, और सारी जिंदगी इन्होंने नबी की मस्जिद में बैठकर हदीस का दर्स दिया है। इमाम मालिक को इमाम दारिल हिजरा भी कहा जाता है, मदीना के बहुत बड़े इमाम। मदीना के अंदर क्या अमल हो रहा है इस बारे में सबसे ऑथेंटिक अगर किसी का कौल होता है तो इमाम मालिक का होता है। इमाम मालिक वो हस्ती है, मदीना के अंदर बैठ के नबी की मस्जिद में बैठ के हदीस का दर्स देते थे। इमाम मालिक कहते हैं मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदातन हसनतन, अगर कोई इस्लाम के अंदर बिदात निकालता है और वो ये समझ करके निकालता है कि ये बिदात अच्छी बिदात है, किसी बिदात को अच्छी बिदात समझ करके करता है, फ़क़द ज़ामन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसाला, तो वो ये क्लेम करता है, वो ये दावा करता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रिसालत का हक अदा नहीं किया। कितनी बड़ी बात है। इमाम मालिक कह रहे हैं अगर कोई बिदात कर रहा है और ये समझ के कर रहा है कि अच्छा काम है, तो वो ये क्लेम कर रहा है, ये दावा कर रहा है कि नबी ने अपनी रिसालत का हक अदा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह कुरान में कह रहा है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ नबी मैंने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है। इमाम मालिक कहते हैं अल्लाह ने जब ये आयत उतारी, अल्लाह ने कहा आज मैंने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है। तो जो उस दिन दीन का हिस्सा जो चीज नहीं थी वो आज भी दीन का हिस्सा नहीं बन सकती। ये इमाम मालिक अपने दौर में कह रहे हैं, नबी के इंतकाल के 100 साल के बाद, आज हम 1400 साल के बाद ये बात कह रहे हैं कि जो चीज नबी के दौर में दीन का हिस्सा नहीं थी वो आज भी दीन का हिस्सा नहीं हो सकती। हम ईद मिलादुन नबी इसलिए नहीं मनाते हैं क्योंकि नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर कोई करता था नबी के सहाबा करते थे। हमारी मोहब्बतें झंडों के जरिए जाहिर हो जाती हैं, हमारी मोहब्बतें नबी का नाम आया अंगूठा चूम लिया हो गई मोहब्बत,
ہماری محبت تو صاحب بائک کے اوپر چھوٹی سی جھنڈی لگا لیا، ظاہر ہو گیا کہ ہم رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، صحابہ کی محبت میں شو آف نہیں تھا، صحابہ کی محبت بڑی سچی، بڑی خالص محبت تھی۔ صحابہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ حضرت خبیب ابن عدی کو یاد کرو میرے بھائیوں، سولی پہ چڑھایا جانے والا ہے، کہا گیا ہے خبیب تیری زندگی کی کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دے۔ حضرت خبیب نے کہا میری زندگی کی آخری خواہش یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے پڑھ لو تم 2 رکعت نماز۔ حضرت خبیب نے بڑی ہلکی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ میں نے اس لیے ہلکی نماز پڑھی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا ہے خبیب کیا تو یہ تمنا کرے گا، کیا تو یہ آرزو کرے گا کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پہ چڑھا دیں؟ کیا تو یہ گوارا کرے گا، کیا تو یہ پسند کرے گا؟ اگر ہم تجھے چھوڑ دیں اس شرط پر کہ تیری جگہ تیرے نبی کو سولی پہ چڑھا دیا جائے تو کیا تو اس کو قبول کرے گا؟ خبیب ابن عدی جواب دیتے ہیں او لوگو تم میری جگہ میرے نبی کو سولی پہ چڑھانے کی بات کرتے ہو، ارے میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا مجھے بخش دیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، میری جان بخش دی جائے اور بدلے میں میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھویا جائے۔ میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھو کر کے اگر میری جان بچتی ہے میں اپنے نبی کے پاؤں میں وہ کانٹا بھی چبھنے نہ دوں گا۔ اتنی محبت کرتے تھے صحابہ۔ ہجرت کا سفر یاد کرو میرے بھائیوں، غار ثور میں اللہ کے نبی پہنچے، ابو بکر صدیق بھی پہنچے اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس غار ثور کے اندر جتنے سوراخ تھے سارے سوراخوں کو کپڑے وغیرہ سے بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اس سوراخ کو بند کیا۔ اس کے اندر کوئی زہریلا جانور تھا، وہ بار بار نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، ڈنک مار رہا تھا، اور اللہ کے پیارے نبی سفر کی تھکاوٹ تھی، تھکے ہوئے تھے، آپ حضرت ابو بکر کی گود میں سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو وہ جانور ڈنک مار رہا ہے، تکلیف ہے، لیکن اپنے باڈی کو حرکت نہیں دے رہے ہیں کہ مبادا میرے نبی کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ جب ان کی تکلیف آنسوؤں کی شکل میں ان کی آنکھوں سے گری ہے اور وہ گرم گرم آنسو جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے ہیں، اللہ کے نبی کی نیند کھلی۔ آپ نے کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کوئی جانور ڈنک مار رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنا لعاب وہاں پہ لگایا، ان کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اتنی محبت کرتے تھے صحابہ اللہ کے نبی سے۔ حضرت صہیب رومی یہ مکہ میں رہتے تھے، بچپن میں آئے تھے، غلام بن کے آئے تھے، پھر مکہ میں رہ کے انہوں نے تجارت کیا، بزنس کیا، پیسہ کمایا، اچھا پیسہ اکٹھا کر لیا، پیارے نبی کے اوپر ایمان لائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے۔ صہیب نہیں جا سکے، جب بعد میں موقع ملا مدینہ جانے لگے، اپنے زندگی بھر کی کمائی کو اکٹھا کر کے لے کے جانے لگے۔ مکہ کے کافروں نے ان کا اونٹ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا یثرب جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں اپنے نبی کے پاس۔ کہا کہ اے صہیب مکہ میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، فقیر تھے، ایک پھوٹی کوڑی تمہارے پاس نہیں تھی، ہمارے بیچ میں رہ کے تم نے پیسہ کمایا، بزنس کیا، اتنا مال اکٹھا کیا، آج چاہتے ہو سب جو ہے بٹور کے لے کے چلے جاؤ؟ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ کہ پھر کیا کرو گے؟ کہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، اپنا سارا مال ہمیں دے کے جانا پڑے گا۔ زندگی بھر کی کمائی اسلام کے لیے، اپنے نبی کے لیے، نبی کی محبت کے لیے صہیب رومی نے پل بھر میں قربان کر دی۔ کہ جاؤ، اگر تمہیں یہ اس مال کا لالچ ہے اور اس وجہ سے تم مجھے روک رہے ہو تو جاؤ، میں یہ مال تم کو دیتا ہوں۔ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی ہاتھ زندگی بھر کی ساری گاڑی کمائی ان کے مکہ کے کافروں کے حوالے کر کے چلے گئے۔ اور جب مدینہ پہنچے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے ان کو گلے سے لگایا، پہلی نظر پڑی تو گلے سے لگایا اور کہا، اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا، آپ نے کہا کہ اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع، تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے کوئی گھاٹا نہیں کمایا، تو نے کوئی لاس نہیں کیا، تو نے بہت بڑا پروفٹ کمایا ہے، تو نے فائدے کا سودا کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے میرے بھائی۔ ہم اور آپ باتیں کر سکتے ہیں، ہماری محبت زبانی محبت، ہماری محبت گفتار کی محبت، اور صحابہ کی محبت کردار کی محبت، صحابہ کی محبت عملی محبت، صحابہ کی محبت پریکٹیکل محبت۔
تو جو صحابہ نبی سے اتنی محبت کرتے تھے ان کی محبت کی گواہی قرآن دے رہا ہے. قرآن گواہی دیتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرنے والے ہیں. قرآن کا 26واں پارہ اٹھائیے, سورہ فتح کی آخری آیت دیکھیے. صحابہ کرام کے بارے میں اگر کسی کے دماغ میں کوئی گندگی ہے, جاؤ آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں, سورہ فتح کی آیت نمبر 29, سورہ فتح کی آخری آیت پڑھ لینا, آپ کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور آپ کے ساتھی, آپ کے صحابہ یہ اسلام کے دشمنوں کے بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تم ان کو جب بھی دیکھو گے تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. ان کی نماز, ان کا رکوع, ان کا سجدہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں, یہ اللہ کے فضل کے طالب ہیں, یہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, یہ بندوں کو خوش نہیں کرنا چاہتے. یہ ہے نبی کے صحابہ. تو جب صحابہ سے بڑا نبی کو کوئی چاہنے والا نہیں, اور میرے نبی کی حیات میں بھی اور میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام کی زندگی میں ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا رہا. کوئی ایک ثبوت لا کے دے دو, کسی صحابی نے جلوس نکالا ہو, کسی صحابی کے چھت پر یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا ہو, کسی صحابی نے نعرے لگائے ہوں اس مہینے میں, اور کسی صحابی نے اس مہینے میں اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منایا ہو. اگر صحابہ نے نہیں منایا تو کیا ہم اور آپ ان سے بڑے محب رسول ہو گئے, ان سے بڑے رسول کے چاہنے والے ہو گئے, ان سے بڑے رسول سے محبت کرنے والے ہو گئے؟ نہیں میرے بھائی. بدعت کے ذریعے نبی کی محبت حاصل نہیں ہوتی. نبی سے محبت ہے تو سنت سے محبت کرو, نبی کی سنتوں کو اپناؤ, نبی کے طریقے کو اپناؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. تو جس کو نبی سے محبت ہے وہ نبی کی سنت سے محبت کرے گا. بدعت کو سینے سے لگانے والا نبی سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں, صحابہ کرام جب نبی کے چاہنے والے تھے, عاشق کا لفظ بڑا عام طور سے استعمال ہوتا ہے, رسول کے عاشق. کبھی آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں, بہن کا میں اپنے عاشق ہوں. عاشق کا لفظ تو غلط جگہوں پہ بولا جاتا ہے, غیر محرم ناجائز محبتوں کے موقع پر عشق کا لفظ بولا جاتا ہے, اور آپ رسول کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ صاحب ہم عاشق رسول ہیں. عشق کا لفظ اللہ اور اس کے رسول کے استعمال نہیں, پورے قرآن و سنت میں کہیں استعمال نہیں ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ جذبات کی لینگویج ہے. جذبات کی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث کی لینگویج ہے نا, وہ کافی ہے. دیٹ از اینف فار اس, ہمارے لیے کافی ہے وہ. ہمیں یہ جذبات کی لینگویج کی ضرورت نہیں ہے. عشق رسول, عشق اللہ کا عشق. صوفیہ کیا آپ دیکھیے, وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر کے ان کی رائل ٹپکنے لگتی ہے, کہتے ہیں صاحب اس سے ہم عشق مجازی کر رہے ہیں اور اس عشق سے ہم عشق حقیقی تک پہنچیں گے. کیا واہیات باتیں, فضول باتیں. تو عشق نام کی کوئی چیز شریعت کے اندر نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی بات کہی ہے. تو صحابہ جب رسول سے محبت کرتے تھے تو سنت سے محبت کرتے تھے. جب سنت سے محبت کرتے تھے تو صحابہ بدعت کے دشمن تھے. آئیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ایک بہت مشہور صحابی ہیں, نام نوٹ کر لو, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی. بہت ہی جینیس, بہت ہی اسکالر صحابہ میں ان کا شمار, فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود کو کسی نے رپورٹ دی کہ وہ کوفہ میں رہتے تھے. ان کو کسی نے بتایا کہ کوفہ کی جو جامع مسجد ہے اس میں کچھ لوگ گھیرا بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور گھیرے کے بیچ میں ایک آدمی بیٹھا ہے اور سب کے آگے کنکری رکھی ہے. وہ آدمی کہتا ہے کبروا میتن, 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو, تو سب 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے حللوا میتن, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو, تو سب 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. تو وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اجتماعی شکل میں کر رہے ہیں, اور اس طریقے سے گھیرا بنا بنا کے بیٹھے ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود آئے, کہا کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن. ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن, ہم ان کنکریوں کے ذریعے اللہ کے ذکر کی گنتی کر رہے ہیں. کہ کان کھول کر کے سن لو, ادو سیئاتکم,
اپنے گناہوں کی گنتی کرو. یہ جو تم ذکر کر رہے ہو نا، اس کی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے گناہوں کی گنتی کرو. میں گارنٹی لیتا ہوں تمہارے کوئی بھی تمہاری نیکی اللہ کے یہاں ضائع نہیں ہوگی. ہمارے یہاں بعض لوگ جو اذکار کی گنتی اپنے من سے فٹ کرتے ہیں نا، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اتنی مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لو، یہ گنتی فکس کرنے کی بھی دلیل چاہیے. بنا دلیل کے آپ جو اذکار کی یا درود شریف کی یا کسی بھی چیز کی گنتی فکس کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. 40 دن تک گھر میں سورہ بقرہ پڑھیے. 40 دن کی کہاں سے قید آ گئے بھائی؟ حدیث میں یہ تو آتا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. 40 دن کا ذکر کہاں ہے حدیث میں؟ دعا کے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا جائے، دعا کے بعد ارے بھائی درود شریف خوب پڑھو نا. جمعہ کے دن جتنی فرصت ملی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھو. درود شریف پڑھنے سے انسان کے غم دور ہوتے ہیں، ٹینشن دور ہوتی ہے. صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول کی. آپ گنتی فکس کر رہے ہیں. گنتی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فکس کی گئی ہے وہیں ہم گنتی فکس کریں گے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا گنتی کرے گا، گنتی مت کرو، اپنے گناہوں کی گنتی کرو. نیکی کی گنتی کرنے کی، یہ اذکار کی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو جملہ کہا ہے، ہم تو حدیث کی کتاب میں پڑھ رہے ہیں نا وہ جملہ. جنہوں نے اس سین کو دیکھا ہوگا وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے کتنے غصے میں کہا ہوگا. کہا کہ اے لوگو، ہذہ ثیاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلا، یہ اللہ کے رسول کے کپڑے ہیں جو ابھی پرانے نہیں ہوئے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے برتن ہیں جو ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، اور ابھی تو اللہ کے رسول کے صحابہ بھی موجود ہیں، اور ابھی سے تم نے دین کے اندر نئے نئے کام نکالنے شروع کر دیے، تم نے بدعت کرنی شروع کر دی، تم نے خرافات کرنی شروع کر دی. کہا ابھی نبی کو گئے ہوئے دنیا سے کتنے سال ہوئے ہیں، ابھی نبی کے کپڑے موجود ہیں، نبی کے برتن موجود ہیں، اور تم دین میں بدعت نکالنے لگے. کہا کہ کان کھول کر کے سن لو، یا تو تم رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے بہتر طریقے پر تم عمل کر رہے ہو، یا تم گمراہی کا کوئی راستہ کھول رہے ہو. یہ 2 آپشن ہیں، اب تم سوچ لو تم کیا کر رہے ہو. اس کے بعد حضرت عبداللہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ان میں سے اکثر لوگ اسی جماعت میں سے ہوں گے جن کے بارے میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ کچھ لوگ میری امت میں ایسے پیدا ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن ان کے گلے کے پار نہیں جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی اوپر نہیں جائے گا، ان کی تلاوت قبول نہیں ہوگی، ان کا قرآن اللہ کے نہیں جائے گا. اور راوی کہتے کہ میں نے ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھا، یہ جو بدعتی لوگ تھے یہ وہی لوگ تھے جو حضرت علی کے دور میں خارجی بن گئے، اور حضرت علی نے نہروان کے نام کے مقام پر ان سے جنگ کی تھی. یہ خوارج تھے، یہ خارجی لوگ تھے. تو بدعت اتنی خطرناک ہے، صحابہ کرام نفرت کرتے تھے اس سے. اس لیے ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے. ہم عید میلاد النبی اس لیے بھی نہیں مناتے ہیں کیونکہ ہمارا سیدھا سا کانسیپٹ ہے کہ بھائی ہم رسول کی محبت کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں. ہم رسول سے محبت کا اظہار بھی رسول کے بتا ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، وفات ہوئی. اچھا، بڑی عجیب بات یہ ہے، پیدائش کا جشن منایا جا رہا ہے، وفات کا غم نہیں منایا جا رہا ہے. بھائی نبی کی پیدائش ایک بار ہوئی، آپ ہر سال پیدائش کا جشن منا رہے ہیں، اور اسی مہینے میں 99% سیرت نگاروں کے مطابق اسی مہینے کی 12 تاریخ کو نبی کی وفات ہوئی. تو بھائی جو انسان ہر سال پیدائش کا جشن منا رہا ہے اسے ہر سال وفات کا غم بھی منانا چاہیے. اپنے باپ اپنے دادا کی برسی منائی جاتی ہے، لیکن یہاں چونکہ معاملہ پیٹ کا مسئلہ ہے اور چونکہ اس مہینے کو تو تہوار کا مہینہ بنا دیا گیا، تو اب وہ کام دونوں کام ایک ساتھ کیسے کریں گے؟ تو غم نہیں منایا جاتا ہے. ہمارے ہاں پہلے جب یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا اس کو کہتے تھے وفات کا مہینہ. یہ تہوار آتا تھا، یہ سو کالڈ یہ تہوار آتا تھا، لوگ کہتے تھے 12 وفات کا تہوار آیا. اب اس کا نام بدل کے عید میلاد النبی رکھ دیا گیا. ابھی ایک ویڈیو میرے پاس آیا، ویڈیو میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور وہ ڈانڈیاں کھیل رہی ہیں، جو گجرات میں ہمارے غیر مسلم بھائی کہتے ہیں نا ڈانڈیاں کھیل رہی ہیں، اور وہ نعت پڑھ رہی ہیں اللہ کے رسول کی، حسبی ربی جل اللہ. تو کسی نے بڑا اچھا کیپشن دیا تھا اس ویڈیو پر کہ بدعت جو ہوتی ہے نا بانج نہیں ہوتی ہے، بدعت ہر سال نئے انڈے بچے دیتی ہے. ہر سال آپ کو کچھ اپگریڈیشن ملے گا، کچھ نیا اپڈیٹ ملے گا. ایک ویڈیو آیا صاحب، بڑے بڑے علماء ہیں، لمبی لمبی داڑھی ہے، قطب مینار کے جیسی ٹوپی ہے، سب مل کر کے کوئی بڑا سا کیک کاٹ رہے ہیں. اللہ کے رسول کا نام لکھا ہے اس کیک پر، مدینہ گنبد خضرا کی تصویر بنی ہے، وہ کیک کاٹا جا رہا ہے.
وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ کیک کاٹنے کی رسم، یہ برتھ ڈے منانے کی رسم، یہ اینیورسری کی رسم، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا کلچر آج اسلام کے نام پر مسلمانوں میں پروموٹ کیا جا رہا ہے میرے بھائیو۔ یاد رکھو میرے بھائیو، سنت جو ہوتی ہے وہ فکس ہوتی ہے، بدعت یہ ہر سال نئے انڈے بچے دیتی ہے، اور آج ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں میرے بھائیو۔ ہمارا سیدھا سا اصول یہ ہے کہ نبی سے اگر محبت ہے تو آپ اس محبت کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ سے محبت ہے، دلیل کرسمس منا رہے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ کہہ رہے ہیں۔ ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں بھائی تم عیسیٰ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں بے شک کرتے ہیں۔ محبت کی علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم جیسس کا تہوار مناتے ہیں، ہم ان کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں، ہم ان کو سن آف گاڈ بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی تو محبت تو کرتا ہے مگر تیری محبت غلط ہے۔ تیری محبت اس لیے غلط ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور دنیا میں پیدا ہوئے تو پہلا لفظ جو ان کے منہ سے نکلا تھا قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد پہلی بات یہ کہتا میں اللہ کا بندہ ہوں، اور تو اپنے آپ کو عیسائی بولتا ہے، کرسچن بولتا ہے، اور ان کو ماننے والا بولتا ہے، اور تو ان کی زبان سے نکلی کی پہلی بات کو بھی نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور تو اللہ کا بیٹا بنانے پہ تلا ہوا ہے۔ وہی حال ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے میرے بھائی۔ نبی سے محبت کے نام پہ وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے نبی نے منع کیا تھا۔ آج جو نعتیں پڑھی جاتی ہے آپ کبھی غور کیجئے ان نعتوں میں کتنا شرک ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے دربار محمد سے۔ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے دربار محمد سے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ علامہ الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مسلمان کا اسلام تو صاحب شرک پروف ہو گیا ہے، وہ مزار پہ جا کے سجدہ کرے، وہ نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچائے تب بھی پکا مسلمان ہے، اور غیر مسلم وہی کام کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائی، یہی وہ غلو ہے جس سے اللہ نے قرآن میں بار بار منع کیا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرنا۔ اور پیارے نبی نے اپنی امت کو تعلیم دی اور تلقین کی کہ اے لوگوں مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی رہنے دینا، اللہ کا رسول ہی رہنے دینا۔ نبی کا انتقال ہوا، حضرت عمر فاروق ماننے کو تیار نہیں، کہا نہیں، اللہ کے نبی گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ، 40 دن کے بعد واپس آئے تھے، اللہ کے نبی بھی واپس آئیں گے۔ اور جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ان کی گردنیں مار دیں گے، حضرت عمر ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں۔ ظاہر ہے حضرت عمر کے منہ سے یہ بات کیوں نکل رہی ہے؟ محبت کی وجہ سے نکلے، رسول سے اتنی محبت ہے کہ رسول کی جدائی کو ماننے کو تیار نہیں۔ ابھی ہماری رشتہ داری میں ایک میت ہوئی، 22-24 سال کا جوان بیٹا اچانک سے بیمار ہوا، اور ٹی بی کی بیماری اس کو ہو گئی، مہینہ 1.5 مہینہ علاج چلا، انتقال ہو گیا۔ ماں ماننے کو تیار ہی نہیں، ڈیڈ باڈی آ کے رکھی ہے، ماں کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ ماں بچے کا نام لے کے کہہ رہی ہے ارے اس کو پانی پلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو جو ہے نہلانے کا انتظام کرو۔ لوگ سمجھا رہے تیرا بچہ گیا اللہ کے ہاں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، وہ تو ماں تھی نا، بچے کی جدائی نہیں برداشت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اب ذرا سوچو کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ جب ہم اللہ کے رسول کی وفات کا نقشہ جب ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہم تو خطا کار لوگ ہیں،
ہم تو 1400 سال بعد کے لوگ ہیں. جن صحابہ نے اپنے نبی کا دیدار کیا ہوگا, جن صحابہ نے اپنے نبی کو دیکھا ہوگا, ان کی آنکھوں کے سامنے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, سوچو میرے بھائیوں ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. حضرت عمر تو ماننے کو تیار نہیں. اب اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا. حضرت ابوبکر صدیق آئے, بڑے غصے میں کھڑے تھے حضرت عمر, کہا بیٹھ جاؤ. حضرت عمر نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھوں گا. سیدھے حضرت ابوبکر اللہ کے رسول کے حجرے میں, حجرے عائشہ میں داخل ہوئے, اور سامنے اللہ کے نبی کی جو نعش مبارک تھی, آپ کا جو جسم تھا وہ رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی کی پیشانی کو چومتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں بے ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, لا یجمع اللہ علیک موتتین, اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موت نہیں دے گا, ایک موت سب کو دیتا ہے, وہ موت آپ کو آ چکی. اس کے بعد مسجد میں آئے اور ممبر کے بازو میں کھڑے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق, اور انہوں نے خطبہ دیا. اسلامی تاریخ کا the most memorable لیکچر, سب سے یادگار خطبہ. اس خطبے میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا من کان یعبد منکم محمدن فإن محمدن قد مات. او لوگوں کان کھول کر کے سن لو, اگر محمد رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لو کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے, اور اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جان لو اللہ زندہ ہے, اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت پڑھی حضرت ابوبکر صدیق نے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں, آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ پوری آیت حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی. تو محبت تو یہاں پر بھی ہے. حضرت عمر نے جو کہا محبت میں کہا, مگر یہ محبت اللہ کے رسول کے بتا ہوئے دائرے سے نکل گئی, اس لیے حضرت ابوبکر نے کریکشن کیا. اور جب حضرت ابوبکر نے کریکشن کر دیا تو حضرت عمر کہتے پھر میرا پاؤں زمین پر نہیں ٹکا, میں گر پڑا زمین پر, اور میرے دل نے یقین کر لیا کہ ہاں اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے. تو ہم محبت رسول کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں میرے بھائی. اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. یاد رکھو میرے بھائیو, بدعت کرنے والا بہت ہی خطرناک راستے پہ چلتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کیوں پڑھتے تھے وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ؟ ہر خطبے میں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ بدعت اتنا خطرناک گناہ ہے, بدعت کرنے والے سے اس بات کی امید بہت کم ہوتی ہے وہ توبہ کرے گا. بھئی یہ جتنا جلوس نکل رہا ہے, جھنڈی لگ رہی ہے, عید میلاد النبی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں, آپ سمجھاتے چلے جائیں بھینس کے آگے بین بجائیے, بھینس کھڑی پگرائے گی. لوگوں کو یہ لگے گا صاحب یہ تو گستاخ ہے, یہ رسول کو مانتا نہیں. میں مانتا ہوں. سال بھر جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے نا, وہ بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ کو صبح صبح کرتا پیجامہ پہن کے, خوشبو لگا کر کے, سر پہ ٹوپی لگا کر کے سچا پکا مسلمان بن کے نکلے صاحب میں رسول سے محبت کرنے والا ہوں. دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے. اس کے دماغ میں یہ شیطان کا ایک شارٹ کٹ بٹھا دیا گیا کہ تجھے رسول کی محبت چاہیے, بڑا آسان طریقہ ہے. سال کے 11 مہینے تو رسول سے کوئی ناطہ مت رکھ, ایک ٹائم کی نماز تو مت پڑھ. ہاں ربیع الاول کا مہینہ آئے اور 12 تاریخ آئے تو جلوس میں آگے آگے رہنا, بس ثابت ہو جائے گا, پروف ہو جائے گا کہ تجھے رسول سے بڑی محبت ہے. ہم کہتے ہیں میرے بھائی رسول سے محبت ہے تو جن چیزوں سے رسول کو محبت تھی ان چیزوں سے بھی تو محبت کرو. مسجد میں نماز ہو رہی ہے, امام صاحب قرآن پڑھانے میں مشکل آ رہی ہے, بازو میں بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکروں میں نبی کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے. یہ حال آپ ہر شہر میں آپ کو مل جائے گا. نبی کی محبت کے نام پہ نماز پڑھنا مسجد میں دوبر ہے میرے بھائیوں, جبکہ یہ نماز وہ عبادت ہے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ٹائم تک نماز کی تلقین کی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے الفاظ نہیں ادا ہو رہے تھے, بڑی مشکل سے الفاظ نکل رہے تھے, میں نے کان لگا کے غور سے سنا تو اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کا خیال کرنا ہے میری امت کے لوگوں, اپنے غلاموں اور لونڈیوں اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. سوموار کے دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا, آخری ٹائم کی نماز جو آپ کی زندگی میں پڑھی گئی فجر کی نماز. فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے, امام کون ہے؟ ابوبکر صدیق. صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی کو اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوئی, آپ نے کمرے کے دروازے کا پردہ ہٹایا, سامنے صف لگی ہے, امام الانبیاء کے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں اور صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے یہ منظر دیکھا,
آپ کے چہرے پر خوشی آ گئی، آپ کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ جانتے ہو نبی کے چہرے پر یہ مسکراہٹ کیوں آئی؟ بیماری کا عالم ہے نا۔ چند گھنٹوں کے بعد آپ کی وفات ہونے والی ہے، یہ آخری منظر صحابہ کو آخری نظر ڈالی ہے نبی نے، کیوں مسکرا رہے اللہ کے نبی؟ اطمینان ہے کہ میرے صحابہ میرے مشن پہ چل رہے ہیں، میرے صحابہ میرے طریقے پر چل رہے ہیں، میرے صحابہ نماز کے پابند ہیں، میں جس طریقے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ آج امت کو نبی کا جشن یاد ہے، نبی کا مشن یاد نہیں ہے۔ آج امت کو نبی کی پیدائش کا جشن یاد ہے، نبی کا بتایا وہ مشن یاد نہیں ہے جو اللہ کے نبی اپنی زندگی کے آخری ٹائم بھی اپنی امت کو بتا کے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر نبی سے محبت ہے، یہ نماز آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت والی ہونی چاہیے۔ نماز سے ایسی محبت اور ایسا تعلق ہو کہ اگر ایک ٹائم کی نماز چھوٹ جائے کسی وجہ سے تو جب تک آپ اس کو ادا نہ کر لیں، اس کو پورا نہ کر لیں، آپ کو چین نہ ملے۔ نماز سے ایسا تعلق پیدا کرو میرے بھائیوں۔ یہ چند باتیں تھیں اللہ کے نبی کی محبت کے تعلق سے اور عید میلاد النبی کے تعلق سے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، ہمارے جو بھائی یہ تہوار منا رہے ہیں، ہمیں ان کی انٹینشن اور ان کے جذبے پر شک نہیں ہے۔ ان کا جذبہ اچھا ہے، ان کی نیت اچھی ہے، مگر صرف نیت اور جذبے کا اچھا ہونا صحیح نہیں ہے، عمل کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہے لیکن اگر آپ کا عمل صحیح نہیں ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ جمعہ کی نماز میں سنتے ہوں گے، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ۔ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے، بڑا عمل کر کے آئے ہوں گے، بڑی انرجی ویسٹ کر کے آئے ہوں گے، بڑے تھکے ہارے ہوں گے، لیکن جہنم کی آگ میں جائیں گے، کیونکہ وہ ایسا عمل کر کے آئے ہوں گے جو بدعت والا ہوگا، جو خرافات والا ہوگا، جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہوگا۔ ان کی انرجی غلط جگہ پر ویسٹ ہوگی۔ آج امت کی انرجی غلط جگہوں پر ویسٹ ہو رہی، یہ انرجی صحیح جگہوں پر لگاؤ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنی ملت کے جو حق میں اور مفاد میں جو چیزیں ہیں، اللہ ان کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جو عید میلاد النبی کا یہ تہوار منا رہے ہیں، اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے نبی کی سچی اور صحیح محبت انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنے نبی سے، نبی کے صحابہ سے، نبی کے اہل بیت سے ہمیں صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک توحید و سنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کو حلال روزی عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد محمدی جاموئی سے جڑے رہیے، دین کی بات کو آگے پہنچائیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔